لیک آف بزنس کی وجہ سے، اس کی ریپوٹیشن کے میں جو ڈراپ آیا اس کی وجہ سے، پی آئی اے ایک قسم کی جو ہے ایک متروک قسم کی ایئر لائن جو ہے وہ بن گئی تھی. اس کے جہاز زیادہ تر جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئے، ان کے پائلٹس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ مجروح ہوئی. یہ سارا کچھ جو ہے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کی ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ پتہ کریں. اور اب جب کہ یہ معاملہ جو ہے ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھے نوٹ پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے، اور یہ جو بین اٹھایا گیا ہے یا ہماری ایئر لائنز کو وہاں پہ آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہم اپلائی کریں گے لائسنس، آپریٹنگ لائسنس جو ہے لیں گے. اب پہلے تو وہ ہم اس کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے تھے. اس میں پی آئی اے کے علاوہ میرے علم میں ہے کہ ایئر بلو کو بھی انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی. صرف یہ ہی نہیں کہ ایک سرکاری پبلک سیکٹر میں ایک ایئر لائن جو ہے، بلکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ایئر لائن کو بھی انہوں نے اجازت دی ہے. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ پاکستان کی جو پی آئی اے کی جو ریگولیٹر ہے، جو ہماری سول ایویشن ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے یورپین یونین کا اور برطانیہ کا کہ یہ ہمارا ریگولیٹر جو ہے وہ بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سرکاری اور نجی ایئر لائن کو جو ہے اجازت دی گئی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے نادر ڈار صاحب اس کے ہیڈ ہیں، جو ہماری سول ایویشن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں برادرم سعد رفیق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش میں کرتا ہوں کہ وہ اس پچھلے 2-3 سال جو ایک ابتلا کا دور تھا پی اے ای کے لیے، اس میں انہوں نے بڑی ایگریسولی اس مقصد کو جو ہے پرسو کیا، اور اس کے راستے میں جو کیل کانٹے تھے، جو پتھر تھے، ان کو ہٹایا، اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ یہ جاری رہا، اور آج ہم سرخرو ہوئے. میں جو ہمارے سیکرٹریز تھے، ہمارے منگی صاحب اب یہ کیونکہ ڈیفنس منسٹری کا حصہ بن گئے ہیں، ہمارے پریزنٹ سیکرٹری جنرل بٹی صاحب، اس سے پہلے کیپٹن سیف صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں کہ انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک جو ہے ہمارے ریگولیٹر کے ساتھ مل کے اپنے قوانین کو وہاں پہنچایا، اور اس کو جو ہے وہ اس قابل کیا کہ انٹرنیشنل جو ایک کانفیڈنس ہے وہ پاکستان کے ایئر لائن انڈسٹری کے متعلق جو ہے ریسٹور ہوا. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپلائی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہماری یہ بھی اس وقت کوشش جاری ہے کہ نیو یارک کی جو فلائٹ ہے وہ بھی ریزیوم ہو. حالانکہ اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگا تھا، لیکن کیونکہ انیبلٹی جو تھی ہماری جہاز نہ ہونے کی وجہ سے، ادروائز جو جس طرح شکست و ریخت ہوئی تھی پی آئی اے کی، اس کی وجہ سے اس کو بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے، اور تاکہ ٹورنٹو جاتی ہے، ادھر بھی جائے. اور اب اگلا مرحلہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو آج جو خوشخبری ملی ہے، اس سے پرائیویٹائزیشن کے جو پروسیڈز ہوں گی ان میں بھی جو ہے ایک ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کی قیمت ہمیں اب بہتر ملے گی، کیونکہ ہم پی آئی اے کو ایک انٹرنیشنل تمام روٹس جو ہے بحال کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمائز ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو پروسیڈز ملیں گی ان میں سبسٹینشیل جو ہے وہ ویلیو ایڈ جو ہے اس کی ہوگی. میں جتنے ریگولیٹرز ہیں، چاہے وہ برطانیہ کے ریگولیٹر ہیں یا یورپین ریگولیٹر ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں
کہ اس تمام 3 سال کے عرصے میں انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، ہمیں گائیڈ کیا. جو ریگولیٹرز تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں ان کو، یہ جو ہولز جو ہیں ان کو پلگ کریں، یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں میٹ کریں، تاکہ ان کے لیے ہمیں اجازت دینا جو ہے وہ سہل ہو جائے، ایزی ہو جائے اور ممکن ہو. اس تمام عرصے کے دوران جو ہماری 1 سال کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پچھلے 1.25 سال کی جو حکومت تھا شہباز شریف صاحب، اس میں بھی پرائم منسٹر تھے، آج بھی الحمدللہ پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے ہر وقت جو ہے اس چیز کو مانیٹر کیا، پرسنلی جو ہے اس چیز کو، اس میں انٹرسٹ لیتے رہے، رپورٹ لیتے رہے کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کیا امپرومنٹ ہوئی ہے. اور اسی سلسلے میں جب ری آرگنائز کی گئی منسٹری آف سول ایویشن، تو اس کو آج سے 10 سال قبل میں رہ رہی ہے، 12 سال قبل جو ہے 2014 میں علیحدہ کر کے تو ایک علیحدہ منسٹری بنائی گئی تھی، اس کو منسٹری آف ڈیفینس میں دوبارہ مرج کر دیا گیا جہاں کا یہ اوریجنل حصہ تھی. میں اس میں بھی جو ہے ایک میری جو پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 تک جو ہے ڈیفنس منسٹر تھا، اور منسٹری کا کچھ دیر یہ حصہ رہی اس وقت بھی، اور اب میں پچھلے دو ٹینیورز میں بھی. تو جس طرح اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ونس دس ایئر لائن از ان پرائیویٹ سیکٹر، اور جو بھی گروپ جو ہے اس کو لے گا، اس کو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیار، جس کو کہتے ہیں پکی پکائی جو ہے ملے گی، اور اس کے اوپر وہ ایک عمارت جو ہے، ایک شاندار عمارت جو ہے تعمیر کر سکیں گے. اس ایئر لائن کو جو ہے نئے روٹس ملیں گے، نئے جہاز لیے جائیں گے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے وطن جو ہے واپس جو ہے آنے میں ان کو جو ہے وہ آسانی ہوگی. آج دیکھیں، ہم نے اگر لنڈن جانا ہوتا ہے تو پہلے دبئی جاتے ہیں یا قطر جاتے ہیں یا ابوظہبی جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوسری ایئر لائن لے کے ہم یو کے جاتے ہیں یا یورپین ڈیسٹینیشنز پہ جاتے ہیں. اب پی آئی اے جو ہے آپ کو ڈائریکٹ لے کے جا رہی ہے، یو کے بھی لے کے جا رہی ہے، فیئر بھی آپ کو کم ہے، جو عرصہ لگتا ہے یا جو مدت لگتی ہے آپ کو وہاں پہنچنے میں وہ بھی کم ہے. اور ایک سب سے بڑی ایک جذباتی لگاؤ ہے کہ اس کے جہازوں پہ سبز ہلالی پرچم ہے اور ہماری یہ قومی شناخت ہے. تو میں آپ تمام دوستوں اور احباب کے ذریعے جو ہے یہ ساری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پی آئی اے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے جو ریگولیٹر ہیں سول ایویشن کے، وہ ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے اس وقت سیکٹری ایویشن جنرل بھٹی جو ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں جس طرح مانیٹر کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے دوست احباب کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ساری قوم کو بھی اس بات کی مبارکباد دوں گا. یہ ایک یادگار دن ہے آج کا. آپ حضرات کوئی مجھے اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں.